بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہمارا متن الکافی کا سبق نمبر 3 ہے۔ گزشتہ 2 اسباق کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ اس فن کا موجد کون ہے اور کس ترتیب سے اس نے اس فن کو ایجاد کیا تھا، ان کا مکمل تعارف ہم گزشتہ 2 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ متن الکافی کا مصنف کون ہے۔ تو متن الکافی جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا مصنف ابو العباس شہاب الدین احمد بن شعیب القنائی الشافعی، یہ متن الکافی کے مصنف ہیں۔ فقہ شافعی کے جید عالم دین تھے۔ 858 ہجری کو قاہرہ میں انہوں نے وفات پائی۔ اب چونکہ مصنف کا بھی مختصر تعارف ہو گیا اور اس فن کے موجد کا بھی تعارف ہو گیا، تو آج ہم کتاب کو شروع کر رہے ہیں اور کتاب کی عبارت اور اس کی تشریح ہوگی۔ کتاب کی عبارت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی الانعام والشکر لہ علی الالہام، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ وصحبہ السادۃ الاعلام۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے انعامات پر، اور تمام اقسام کا شکر اسی کے لیے ہیں علی الالہام، اس کے الہام پر۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ وعلی آلہ وصحبہ السادۃ الاعلام، اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، السادۃ الاعلام جو بزرگی کے پہاڑ ہیں۔ بعد فہذا تالیف کاف فی علم العروض والقوافی، واللہ الموفق وعلیہ التوکل۔ الاول فیہ مقدمۃ وبابان وخاتمۃ، فالمقدمۃ فی اشیاء لا بد منہا۔ حمد و صلاۃ کے بعد پس یہ ایک تالیف ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے، کافن فی علم العروض والقوافی، جو کہ علم عروض اور علم قوافی میں کافی علم ہے۔ واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، وعلیہ التوکل، اور اسی پر بھروسہ ہے۔ پہلا علم ایک مقدمہ، 2 باب وخاتمہ اور ایک خاتمے پر ہیں۔ فالمقدمۃ فی اشیاء لا بد منہا، مقدمہ ان اشیاء کے بارے میں ہے جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کتاب کی عبارت پڑھی گئی۔ اب تشریح کرتے ہیں ہم عبارت کی۔ عبارت میں سب سے پہلے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ دوسری چیز ہے حمد۔ ایک تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا حمد کی کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اخطا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا حمد سے کی۔ حمد کا لغوی معنی یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے، حمد یحمد حمدا فہو حامد، اور اصطلاحی تعریف اس کی ہے هو الثناء باللسان علی جمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا، زبان سے کسی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، خواہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو۔ یعنی حمد کا مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے آپ کسی کی تعریف کریں، چاہے اس کے مقابلے میں نعمت ہو یا اس کے مقابلے میں نعمت نہ ہو، ہر حال میں کسی کی تعریف کرنا یہ حمد کہلاتی ہے۔ دوسری چیز ہے شکر۔ شکر کی تعریف ہے تعظیم المنعم علی انعامہ، منعم کی تعریف کرنا اس کے احسان پر۔
اب حمد اور شکر میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حمد صرف زبان ہی کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جبکہ شکر آپ زبان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جو آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو آنکھ سے آپ شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے میں استعمال کریں، جہاں ہمیں حکم ہے وہاں استعمال کریں۔ ہاتھ سے بھی آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، یعنی ہاتھ سے آپ ہمدردی کریں، نیک کام کریں، اچھے اعمال کریں، تو ہاتھ سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی اعضاء و جوارح سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور زبان سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ الہام ایک لفظ پڑا ہے، الہام کا معنی ہوتا ہے القاء الخیر فی قلب المومن، یعنی مومن کے دل میں خیر ڈالنا۔ جو بھی اچھی بات انسان کے دل میں آتی ہے یا خیر کا جذبہ انسان کے دل میں آتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ کسی بھی عبارت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت پر حمد بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر بڑے احسانات ہیں، تو جہاں اللہ کی تعریف ہوگی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا۔ صلات کا معنی تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن یہاں پر صلات کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ درود کے معنی میں استعمال ہوا ہے، درود و سلامتی کے معنی میں آیا ہے۔ باقی صلات کی نسبت جیسے جیسے اس کی نسبت بدلتی جائے گی، ایسے ایسے اس کے معنی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ سید بمعنی سردار کے آتا ہے، اور محمد لفظ محمد یہ سیدنا سے بدل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی بہت زیادہ خیر۔ انعام سے مراد جمیع الخلائق ہے۔ عالم علم کی جمع بمعنی پہاڑی کی چوٹی۔ تالیف کا مطلب ہوتا ہے چند اشیاء کو جوڑنا، چند اشیاء کے درمیان تعلق پیدا کرنا۔ چونکہ تالیف کے اندر بھی مصنف جو ہوتا ہے وہ بہت سارے کتابوں سے استفادہ کرنے کے بعد ان کو جوڑتا ہے آپس میں، اس لیے اس کو تالیف کہا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو علم عروض اور علم القوافی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ علم عروض کی تعریف تو ماقبل میں ہو چکی ہے، اور علم القافیہ کی تعریف بھی آگے تفصیل سے آ رہی ہے، بلکہ پورا ایک باب اس پر باندھا گیا ہے۔ یہاں مختصر سی تعریف بتاتا چلوں کہ وہ علم جس کے ذریعے شعر کا آخر کا حال، حرکت، سکون، جزم، لزوم، صحیح، قبیح وغیرہ کا علم جاننا، تو یہ قافیہ کے معنی میں آتا ہے۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے بندے میں طاعت و عبادت کی قدرت پیدا کرنا، خیر کا رستہ آسان کرنا، تو اس کا معنی توفیق کیا آتا ہے۔ مقدمہ سے مراد مقدمۃ الکتاب ہے، کیونکہ مقدمہ ایک مقدمۃ العلم ہوتا ہے، ایک مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے، یہاں پر مقدمے سے مراد مقدمۃ الکتاب ہے۔ اب مقدمے کے اندر چند اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہیں جن کا آگے اصل مقصود سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوا کرتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری کتاب کا ایک خلاصہ بتایا آخر میں، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اس کتاب کو ایک مقدمے، 2 ابواب اور ایک خاتمے پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ جو مقدمہ ہے، مقدمے کے اندر تو چند ضروری اصطلاحات ہوں گی۔ جو پہلا باب ہے، پہلا باب زحاف اور علل کے القاب کے بارے میں ہوگا۔ دوسرا باب بحور اور ان کے عروض اور ان کے ضربوں کے بارے میں ہوگا، اور ایک خاتمہ ہوگا۔ خاتمے کے اندر بھی ابیات وغیرہ کی تعریفیں اور کن چند تعریفات آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، پھر اس کے بعد علم القافیہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر متن الکافی کے مصنف کا تعارف کیا سب سے پہلے کہ متن الکافی کا مصنف کون ہے، پھر ہم نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد جو خطبے میں عبارت لائی گئی تھی اس کی مختصر سی تشریح کی گئی ہے، اور اس تشریح کے اندر حمد، شکر، القاء وغیرہ کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ پوری کتاب کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا کہ یہ پوری کتاب متن الکافی جو ہے یہ ایک مقدمہ، 2 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ جیسے ہی ایک مقدمہ، 2 ابواب اور ایک خاتمہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد علم القوافی شروع ہو جائے گی اور کتاب یوں مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ پوری کتاب جو آج کا سبق تھا اس کا ہم نے خلاصہ بتایا۔ آگے ہم سبق نمبر 4 کے اندر اوزان
پڑھیں گے اور اوزان کیسے مرکب ہوتے ہیں اور مقدمے کی چند مزید اہم اور ضروری باتیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔